الرحمن الرحیم قربانی کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے برابر مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ترجمہ: اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اسے چھوڑ دیا، وہ پھر آ کر ورگلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی یا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ کا ارشاد ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کو انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہے ان کی ابتدا بھی اسی واقعہ سے ہوئی ہے۔ انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھس گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ قربانی کرنے کی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھوڑوں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ صلہ رحمی کرے
सिला रहमी करे। याद रहे कि सिला रहमी नफली कुर्बानी का बदल तो हो सकती है, वाजिब कुर्बानी नहीं। कुर्बानी का पहला कतरा गिरते ही तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा जाओ अपनी कुर्बानी पर हाजिरी दो, क्योंकि उसके खून से जो ही पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नीज वो जानवर अपने खून और गोश्त के साथ लाया जाएगा और फिर उसे 70 गुना तुम्हारे मीज़ान में रखा जाएगा। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये क्या ये फजीलत आले मोहम्मद के साथ खास है, क्योंकि वह इस कार्य खैर के ज्यादा मुस्तहिक है। ये आले मोहम्मद और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आले मोहम्मद के लिए तो बतौर खास है और तमाम मुसलमानों के लिए भी आम है, यानी हर मुसलमान को भी कुर्बानी के बाद यह फजीलत हासिल होगी। तफसीरी रवायत से दो अहम फजीलत मालूम हुई। कुर्बानी के जानवर का पहला कतरा गिरते ही कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है। मगर क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर खून और गोश्त के साथ लाया जाएगा और फिर उसको 70 गुना वज़नी करके मीज़ान में रखा जाएगा। इसलिए निहायत दिली और फराग दिली से कुर्बानी करनी चाहिए। वाजिब ना हो तो भी उनकी फजीलतों को हासिल करने के लिए कुर्बानी कर लेनी चाहिए। मसला अपनी कुर्बानी का जानवर खुद अपने हाथ से ज़बह करना अफज़ल है, और अगर खुद ज़बह करना नहीं जानता तो दूसरे से भी ज़बह करा सकता है, मगर ज़बह के वक्त वहाँ खुद हाजिर रहना अफज़ल है, यानी कुर्बानी के वक्त वहाँ मौजूद रहना चाहिए।